بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ جو مکتب ہے، یہ جو ہماری سوچ ہے، اس کے پیچھے سالمیت ہے، اس کے پیچھے علم ہے، اس کے پیچھے تقوی ہے، اس کے پیچھے معیار ہے۔ تقوی کا حق ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تقوی کی بہترین تصویر اہل بیت کی پیروی ہے۔ جھوٹ تو بولتا نہیں ہے مگر اہل بیت کو نہیں مانتا، اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا؟ جی، غیبت یہ نہیں کرتا مگر اہل بیت کو نہیں مانتا، اس سے بہتر دھوکہ، اس سے زیادہ دھوکہ اور کیا ہوگا؟ جی، چوری یہ نہیں کرتا مگر اہل بیت کو نہیں مانتا، اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی؟ تو اسلام کی، معاف کیجئے گا، اسلام کی بہترین جو تشریح و تفسیر ہے وہ اہل بیت سے وابستگی ہے۔ جی، تقوی کا حق ادا کرو۔ زمانہ بڑا خراب ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، ذرا بچتے بچاتے نکلیے۔ قدم قدم پر واہمات ہیں، توہمات ہیں، دھوکے ہیں، فریب ہیں، ہے کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتا ہے۔ ملمہ کاری کا زمانہ ہے، سجاوٹ کا دور ہے، پیکنگ کا دور ہے، ہولیوں پر جانے کا دور ہے۔ بڑی گاڑی سے اترنے والا بڑا لگتا ہے، سائیکل پہ آنے والا چھوٹا لگتا ہے، مہنگے کپڑے والا بڑا لگتا ہے، پھٹے کپڑوں والا حقیر لگتا ہے۔ جی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو اب بندہ نظر آ رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے کون؟ اگرچہ مولا نے تو ہمیں کسی بھی دھوکے سے بچنے کے لیے ایسے ایسے اصول عطا کیے ہیں۔ فرماتے ہیں المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب تم بات کرتے ہو تو گفتگو سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ تو ہمیں تو اصول دے دیے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، لیکن مجموعی طور پر دور، یہ دنیا مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا جو مذکر ہے وہ ہے دنی، دنی کی مؤنث ہے دنیا۔ اچھا، جب تک ضد کو ذہن میں نہیں لاؤں گا جو ہے وہ ضد سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دنی مذکر ہے، اس کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہے؟ دنیا۔ پست مذکر، پست عورت یعنی دنیا۔ دنی کی مؤنث دنیا۔ دنی کی ضد کیا ہے؟ پست کی ضد کیا ہے؟ علی۔ دنی کی ضد ہے علی، اور علی کی مؤنث ہے علیا۔ دنیا، علیا، دنی، علی۔ پست کو کہتے ہیں دنی، بلند کو کہتے ہیں علی۔ جی، وہ کہا تھا نا اللہ نے حضرت آدم کی خلقت کے موقع پہ شیطان سے، استکبرت ام کنت من العالین، تو نے جو سجدہ نہیں کیا، اے ابلیس، تو نے جو سجدہ نہیں کیا آدم کو، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ اور عالین جمع ہے علی کی۔ بڑی عنایت۔ جی، علی مفرد ہے، اس کی جمع ہے علی، عالین۔ علی مفرد ہے، اس کی جمع ہے عالین۔ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، علامہ نقن صاحب کو اللہ درجات ان کے بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سارے علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سارے محمد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں تو وہ علی والے لوگوں کا دنی اور دنیا سے تو ویسے ہی دوستانہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی خاطر تو علی والے جی نہیں سکتے، یا علی کو لے لو یا دنی کو لے لو، یا علی کو لے لیں یا دنی کو لے لیں۔ ہمارا دنیا داری سے تعلق نہیں ہے، اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اچھی گاڑی چھوڑ دیں، جھونپڑی میں جا کے بس جائیں، کپڑے پھٹے ہوئے پہننا شروع کر دیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ممکن ہے کوئی بچہ کہ مولانا یہ کہہ رہے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ نے دنیا بنائی ہی مومن کے لیے ہے۔ جی، بس یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ جب اپنے اقدار، تہذیب، اصول، قانون، قاعدے جب دنیا کی خاطر پامال کر دے تو یہ ہے دنیا دار۔ بھائی بھائی پہ مقدمہ کر دے، بہنوں کا حق کھا کر گھر بنا لے،
ماں باپ کو دنیا کی خاطر اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے تو یہ ہے دنیا دار. لیکن اگر دنیا اس پر اثر نہیں کر رہی، دنیا کی خاطر ایسا نہیں کر رہا، تو اس سے بڑھ کر کوئی آدمی کوئی نہیں ہے. دنیا ہم پر اثر نہ کرے، ہم دنیا پر اثر کریں. یہ ہے علی والوں کی زندگی کا بنیادی اصول. ہم علی والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں. ہم اولیاء والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں. ہم علی والے ہیں، دنی والے نہیں ہیں. اور اس کا تو کام ہی ہے میرے عزیزوں کہ یہ بہکانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتی. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.